ڈاکٹر صاحبہ، اب وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 14 کو مدت مکمل ہو جائے گی اس حکومت کی اور اس اسمبلی کی، یعنی الیکشن اب ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی جماعت ابھی حال ہی میں منظر عام پہ آئی ہے، ہمیں کوئی تنظیم بھی اس طرح نظر نہیں آتی، ابھی تک کوئی آپ نے اپنا جلسہ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ اس اثناء میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی تیاری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس کا ایک لانچنگ جو ایونٹ تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کہ 100 سے زائد پارلیمنٹیرین اور ٹکٹ ہولڈر اور عوامی نمائندے جو تھے اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد جو اس کا اگلا جوائننگ کا ایک لائحہ عمل ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے باضابطہ طور پہ اور کل سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بھائی کی وفات کی وجہ سے عید کے بعد جو ہے ہماری بھرپور جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر آنی تھی، اور ہم اچھا ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معافی، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستانیوں کو یہ اچھی خبر دی ہے کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں $3 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ $2 ارب گزشتہ روز جو ڈپازٹ تھا وہ سعودی عرب کی طرف سے تھا، اور اب $1 ارب متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی موصول ہو گئے ہیں۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ کا انتظار ہے، جس طرح ابتدائیے میں کہا تھا کہ IMF کی جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کی میٹنگ بھی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ باضابطہ IMF پروگرام بھی پاکستان کے پاس آ جائے گا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو سوال آپ سے پوچھا تھا، وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا کہ 14 اگست تک یہ حکومت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور آپ کی جماعت کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے۔ وزیر اعظم نے کوئی احسان تھوڑی کیا اس قوم پہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم جا رہے ہیں تو کوئی احسان عظیم ہو گیا۔ یہ پاکستان کے آئین کے اندر جو ان کی ایک آئینی مدت ہے وہ اسی تاریخ کو پوری ہو رہی ہے۔ ہاں، البتہ یہ اس ابہام اور غیر یقینی کی صورتحال کو ضرور ختم کرے گی اسٹیٹمنٹ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید موجودہ اسمبلیاں جو ہے ان کا مدت کو بڑھا دیا جائے۔ جہاں تک استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست کا تعلق ہے تو دیکھیں، ہم ایک انفرادی حیثیت سے ایک انڈیپینڈنٹ جماعت کے طور پہ اپنے شناخت اور نشان پہ ہر حلقے میں الیکشن لڑیں گے۔ ہمارا فوکس اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ہمارے وہ الیکٹیبلز جو 100 سے زائد ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور جو تقریباً کئی درجن جو پائپ لائن میں ابھی ترین صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے ہم ان کی جوائننگز کو ڈیلے کر رہے ہیں، جو ہی ترین صاحب اس غم اور اس وقت جو المناک سانحہ ان کی فیملی میں ہوا اس سے باہر آتے ہیں تو ایک کنسسٹنٹ جوائننگ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور ہمارے الیکٹیبلز کا جو ہر حلقے کے اندر وجود ہے وہ برقرار ہو جائے گا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن میں کیسے جائیں گے۔ دیکھیے، الیکشن کے اندر جانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں کینڈیڈیٹ بن جائیں اور ٹویٹر کے اندر ٹاپ ٹرینڈ بنائیں اور آپ کہیں گے میں بڑا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہوں یا میری بڑی پاپولیرٹی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا عوام سے نچلی سطح پہ رابطہ ہے، عوام کے ساتھ ان کا ایک جینا مرنا ہے، عوام کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں وہ لازم و ملزوم ہے، تو وہ افراد ہم ان کو اپنی ٹیم کے اندر لے کے آئیں اور پھر ان کے ذریعے ہم عوام کے دروازے پہ دستک دیں۔ جو پہلا پروسیس تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس ایز اے پارٹی رجسٹر ہوں، وہ اسی ہفتے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اگلا پروسیس ہے کہ ہم نشان کے لیے آگے بڑھیں، وہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے جو بائی لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنا جو ایک قانونی راستہ ہے اس پہ روا دوا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے اس کو ہم مکمل کریں، پارٹی کے جتنے بھی عہدے ہیں ہمارے اور ذمہ داریاں ان کو بانٹے. ابتدائی طور پہ ریجنل کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی گئی. ان ریجنل کوآرڈینیٹ جتنے ہمارے ریجنز ہیں ان کے اندر ان کمیٹیز کو قائم کر کے ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوآرڈینیشن کمیٹیاں بنائیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹیز جو ہیں وہ کانسٹیچوئنسی بیس پہ جا کے تو ایک نیٹ ورکنگ کریٹ کریں اسٹارٹنگ فرام گراس روٹ لیول. جو ہمارا ہوم ورک ہے وہ جاری ہے، اور سیاسی لینڈسکیپ پہ ہم پرعزم ہے کہ ہم اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ الگ یعنی اپنے طور پر تنہا پارٹی الیکشن لڑے گی، ہر حلقے سے لڑے گی، پورے پاکستان سے لڑے گی، لیکن ایک خبر شائع ہوئی اور ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی کہ اون چودھری صاحب جب لندن میں ملے میاں نواز شریف صاحب سے، پھر دبئی میں جا کے ملے اور کچھ اور لیڈر بھی ملے، تو ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی گئی 30 نشستوں پر کہ 30 نشستوں پر آپ امیدوار کھڑے نہیں کریں گے، قومی اسمبلی کی غالباً ہوں گی. لیکن مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ ہم صرف 5 نشستیں آپ کو دے سکتے ہیں. اس میں ترین صاحب کی نشست ہے، علیم خان صاحب کی نشست ہے، نعمان لنگڑیال صاحب کی نشست ہے، 1-2 نشستیں اور ہیں. تو آپ ایک ایسی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں جس کے خلاف آپ لوگ رہے، اور اب بھی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ یہی حکمران اتحاد ہے، اس کے خلاف ہی آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ ارشاد عارف صاحب اسی دن بلکہ اس کے چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ میری طرف سے ٹویٹ کیا تھا، اور جو انلکیلی آپ کی نظروں سے نہیں گزرا. اتفاق ہے. آپ ان کا اپنے بیٹ رپورٹر سے پوچھیں. جی. جو ہمارا آئی پی پیز بیٹ رپورٹر گروپ ہے اس کے اندر بھی وہ موجود ہے، اور اوور آل باقی نیشنل میڈیا میں بھی ہم نے اس کو پبلک کیا. اچھا. کہ جس کے اندر کیٹیگریکلی ہم نے یہ ڈینائی کیا کہ نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہم نے کوئی نون لیگ کے ساتھ مشاورت کی ہے، اور نہ کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے لیڈرشپ لیول پہ، اور نہ ابھی تک کوئی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی اور لائے عمل بنا ہے. بلکہ صدر پی ٹی آئی ٹی وی انٹرویو کے دوران کیٹیگریکلی نون لیگ کے ساتھ کسی بھی ایڈجسٹمنٹ کو انہوں نے خارج از امکان قرار دیا، اور انہوں نے بار بار اس عزم کو دہرایا کہ ہم نہ تو کسی کی بی ٹیم بنیں گے اور نہ ہم کسی جماعت کا ذیلی ونگ بنیں گے. ہم ایک علیحدہ شناخت کے ساتھ اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے، اور ہم اپنے وجود سے جتنے بھی سیٹیں نکال سکے، جو میکسیمم ہماری اسٹرینتھ ہوگی، وہ ہم اپنی علیحدہ پہچان کے ساتھ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے. تو یہ جان بوجھ کے ایک تاثر بنایا جا رہا ہے، اور یہ اس میں پی ایم ایل این کا بڑا اہم رول ہے. اچھا. کیونکہ پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے، یا وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، کہ آئی پی پی کو کنٹراورشل کیا جائے. اچھا. اور آئی پی پی کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کر کے عوام میں ابہام پیدا کیا جائے. دیکھیے، جو حکومت کے اندر جماعتیں ہیں اگر وہ ڈیلیور کر رہی ہوں، اگر وہ عوام کے مسائل کا تدارک کرتی اور نچلی سطح پہ عوام میں ان کی پذیرائی ہوتی، تو پھر نئی جماعت بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی. 9 مئی کے بعد جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر نئی جماعت کا وجود جو ہے اس کی گنجائش پیدا ہوئی ہے. تو لہٰذا ہمیں محنت کر کے ایک بہت زیادہ اسٹرگل کر کے ہم نے اس سپیس کو، اس ویکیوم کو آکوپائی کرنا ہے. تو یہ ہمارا امتحان ہے، اور انشاءاللہ ہم اس امتحان میں شروع ہوں گے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا جنون. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا اون چودھری صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے. کسی بھی جماعت پہ پابندی کا ایک طریقہ کار تو موجود ہے، تو یہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ پی ٹی آئی پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے، اور اس پریکٹس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اون چودھری صاحب کی یہ ذاتی حیثیت میں اپلیکیشن ہے، اور یقیناً ان کی جو سوچ اور ایفرٹ ہے وہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا وجود ہے اس کو 9 مئی کو
جو ایک کینسر زدہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جڑا جو ایک ارتھ کو ایک سونامی لے کے آئی اور الٹیمیٹلی پاکستان کے وجود کو زخمی کیا، پاکستان کے نظریے کو تار تار کیا، پاکستان کی احساس اور سلامتی پہ حملہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہی ہے، مسلم لیگ نون آپ سے خوفزدہ ہے پنجاب میں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نے چونکہ ڈیلیور نہیں کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اور پی ٹی آئی کی جگہ بھی آپ لے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو بھی اس پنجاب میں آپ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیں، جو بھی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں جی، وہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس پولیٹیکل سپیس کو ہر حال میں آکوپائی کریں۔ جی، جو سپیس جو ہے ان کو نظر آ رہی ہے کہ آئی پی پی شیئر کرنے جا رہی ہے تو ان کو اس میں مسائل آ رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر قائم کیا جائے، ایسا بیانیہ بنایا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں اور ایسا تاثر دیا جائے میڈیا میں اور پبلک میں کہ کوئی بات نہیں، یہ نئی جماعت بنی ہے جی، تو یہ ہمارے ہی ساتھ کام کرے گی اور ہم ایک ہی ہیں اور ہماری آشیرواد ان کو حاصل ہے اور ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، تاکہ جو ان کے کارنامے ہیں یا ان کی عوام کے اندر جو نفرت ہے، جو عوام کے اندر ڈلیور نہ کرنے کی وجہ سے بے چینی ہے، اضطراب ہے، وہ اپنے حصے کا وہ سارا بیگیج ہمارے کندھوں پہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو ہم اس کشتی میں کیوں بیٹھیں گے صحیح، جس کے اندر پہلے اتنے سوراخ ہوئے ہیں؟ اور ہم کون دانشور ہوگا سیاسی جی، محاذ پہ وہ کھلاڑی کہ جو اس کشتی کے اندر جا بیٹھے گا جس کا اپنے پہلے بہت بوجھ ہے اور جس کے ڈوبنے کے سیاسی مجدار میں چانسز زیادہ ہے؟ جی، تو ہم اس کشتی میں تو کسی صورت بھی نہیں بیٹھیں گے اور ہماری آزادانہ حیثیت اور وجود ہماری کامیابی کی کنجی ہوگا۔